अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो लॉग के साथ आज हम हाज़िर हैं और आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही अहम है। फैसलाबाद में रेडियो पाकिस्तान की जो इमारत है यहाँ पर उसको ख़त्म करने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया गया है और इस सिलसिला में फाटा की जानब से ये नोटिस रेडियो पाकिस्तान को भिजवाया गया है, जिसमें उनको ये कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर ये इमारत जो है वो ख़ुद गिरा दें, वरना ये गिरा दी जाएगी। और इसको जोड़ा गया है जो सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर जारी हुआ था 19 अगस्त को कि जो ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स पर तजावज़ात हैं वहाँ पर या रफ़ाए आमा के जो प्लाट्स हैं उनको खाली करवाया जाए। तो उसी के तहत ये काम किया जा रहा है कि चूँकि ये डी ग्राउंड पार्क के अंदर, जिसको डी ग्राउंड में ये पहले था, बाद में वो पार्क बना, तो वो उसमें इमारत है, इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस हवाले से मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हसाम अहमद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये क्या मामला है, कि यही मामला है या इसके पसे पर्दा भी कुछ चीज़ें हैं जो इनसे हम जानेंगे। जी हसाम। बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा से ये जान लें कि जब भी आप एक जगह को खाली करवाते हैं या उस पर कब्ज़ा होता है या जो भी चीज़ होती है तो उसमें कुछ ना कुछ उसके पस पर्दा चीज़ें होती हैं। ये रेडियो पाकिस्तान की इमारत जो है 1982 में ये यहाँ पे जगह लीज़ पे ली गई और जो आजकल जिसे हम पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी कहते हैं, एजेंसी कहते हैं, उसके थ्रू ये आज ये नोटिस भी जिसके जारी किया गया, ये उनकी जगह थी। इन्होंने जब ये पीपल्स कॉलोनी होता था, डी ग्राउंड था, ये टाउन काटा था, तो तब ये उनके पास थी तब से। तो ये तब के जो सेक्रेटरी इतलात थे मुजीबुर रहमान, जनरल मुजीबुर रहमान, उनकी ख्वाहिश के ऊपर ये जगह जो है लीज़ पे दी गई रेडियो पाकिस्तान की इमारत के लिए, ताकि लोग यहाँ पे रेडियो पाकिस्तान का दफ्तर हो, वहाँ पे आएँ, सीखें। क्या रेडियो का बहुत दौर होता था। और ये तकरीबन 20 केनाल इन्होंने जगह पे 4 दीवारी की और अपना दफ्तर तामीर किया। और आज ये 99 साला लीज़ के ऊपर गवर्नमेंट से ये ली गई और इसकी रकम अदा की करती थी। लेकिन ये जो मामला है कि ये जो नोटिस जारी हो गया और उसमें लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि उनकी हुक्म के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है। ये जगह हमेशा जो है प्राइम लोकेशन पे है, डी ग्राउंड ख़ास तौर पे कमर्शियल एरिया है और साथ पार्क भी है। तो यहाँ पे जो पहली दफ़ा ये किसी ने इस पे नज़र नहीं रखी, बहुत सारे पहले भी जो सियासी लोग थे शहर के अंदर, वो इस जगह को रेडियो पाकिस्तान से लेने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो कामयाब किसी ना किसी तरीके से नहीं हो सके। अब ये आप ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, इसके पीछे भी कुछ हकीकत है जो मैं आपसे शेयर भी कर लगा, और ये हमारे पास बाकायदा इसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। किसी को भी अगर डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो भी हम उनको फराहम करेंगे। 22 जुलाई को एक MP हैं PTI से जिनका ताल्लुक़ है, लतीफ़ नज़र साहब, जो कि इसी हलके से ताल्लुक़ भी रखते हैं। उन्होंने मुलाकात की है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से। अच्छा, 22 जुलाई डेट आप ज़रा नोट कर लें। और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आता है 19 अगस्त को, ठीक है। तो मींस के 22 जुलाई में मुलाकात का जो एजेंडा था, उसमें जो मुलाकात हुई उसमें 4 तरह के इन्होंने मुतालबात किए थे इमरान खान के साथ। एक तो पार्क एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के ये चेयरमैन भी हैं, तो उसके होने के नाते इन्होंने कहा था कि हमें अप्रोप्रिएट फंड्स दिए जाएं पार्क्स के लिए, फैसलाबाद के लिए, जो कि एक इनका जेन्युइन बनता भी था मुताबिक। एक इन्होंने स्पोर्ट्स कहा था कि लाजमी तौर पे होनी चाहिए स्कूल्स और प्राइवेट में, ये भी अच्छा एक इन्होंने ऑप्शन दिया। लेकिन एक इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान का दफ्तर डी ग्राउंड से किसी इमारत में शिफ्ट कर दिया जाए और ये जगह हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सके, बेनिफिशियल हो सके गवर्नमेंट के लिए। ये इन्होंने भी डिमांड रखी। एक और इनकी डिमांड थी वो सेंट्रल बोर्ड की PCI लैब के हवाले से भी थी। ये 4 डिमांड्स की, जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है उनसे रिपोर्ट तलब की गई कि एक MP ने मुलाकात की है लतीफ़ नज़र ने, उसने ये इशू उठाया है, तो आप इस पर अप्रोप्रिएट जवाब दें। उन्होंने अपना जवाब दिया। 28 जुलाई से वज़ीर-ए-आज़म हाउस से दोबारा जो है ऑर्डर जारी होता है 28 रिमाइंडिंग का। उसमें बताया जाता है कि इस हवाले से ये रेडियो पाकिस्तान की इमारत शिफ्ट करने से हवाले से अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए एज़ पर लॉ और इसको रिपोर्ट किया जाए, ठीक है। ये पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी थे और जो इनकी फाटा की इंतज़ामिया को कहा गया कि इस पर रिपोर्ट किया जाए, ठीक है।
اور یہ پھر اچانک سے جو آج نوٹس جو 7 دن کا، جس میں 31 اگست کو یہ نوٹس جاری ہوتا ہے ریڈیو پاکستان کو، جس میں کہا گیا کہ 7 دن کے یہ اندر تعمیرات ختم کر دیں ورنہ اس کو گرا دیا جائے گا، آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو آپ کو یہ بھی ایک اہم بات بتاتا چلوں، اس سے پہلے بھی جو 2 لوگ آج ایم پی ہیں وہ اس عمارت کے حوالے سے پہلے کوشش کر چکے ہیں، وہ بھی سٹنگ ایم پیز ہیں۔ تو یہ کوشش نئی نہیں ہے، یہ پرانی ہے۔ اب یہ کوشش ہوئی ہے لطیف نظر کی طرف سے۔ دیکھیں، اگر وہاں پہ پہلے سے ایک عمارت موجود ہے، پارک بھی موجود ہے، اس کو گرا کے کیا بنایا جائے گا، کیسے بنایا جائے گا، یہ بھی ایک بڑی لوگ اس پہ حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ پلازے کا پلان تھا، پہلے ایک یہاں پہ ریسٹورنٹ بنانے کی بھی کوششیں جاری ہوتی رہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ پلازے کی حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں، کیا بنایا جائے گا کیا نہیں، وہ تو ابھی بعد میں ہے۔ لیکن اتنی پرانی ایک عمارت ہے، ایک ہمارا سرکاری ادارہ ہے، اور بہت سارے لوگ ریڈیو پاکستان سے سیکھ کے نکلے، بہت ساری تعلیم کے حوالے سے، آگاہی کے حوالے سے فیصل آباد کو ریڈیو پاکستان فراہم کرتا رہا۔ تو بڑا افسوس کا کہہ لیں کہ یہ چیز ہے، اور اس کے پیچھے آرڈرز لگائے گئے ہیں سپریم کورٹ کے۔ اچھا، اس میں اگر دوسرا اینگل ہم دیکھیں تو سپریم کورٹ نے آرڈر تو جاری کیا ہے کہ جہاں پہ پارک ہیں، گرین بیلٹس ہیں، وہاں پر اگر وہ اس اراضی کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اس کو اصل اس کی جو حالت ہے اس میں بحال کیا جائے۔ اس میں ایک جڑا والا روڈ پر پیٹرول پمپ بھی وہ ختم کروایا گیا ہے۔ شہر میں مختلف جگہ پر وہ گرین بیلٹس جہاں پر وہ سولنگ لگی ہوئی ہے، کوئی کمرشل مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہیں، ان کو بھی خالی کروایا جا رہا ہے۔ تو اسی سلسلے کی آپ اس کو کڑی نہیں ہے کہ یار اس میں واقعی ہی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پیچھے اس کے کچھ اور ہے، سامنے کچھ اور ہے، اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے؟ دیکھیں، اگر تو وہاں پہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پارک کی جگہ کے اوپر، پیسے کمائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگ جو پرائیویٹ بندے نے وہ لیز پہ لی ہوئی ہے، سمجھ آتا ہے اس آرڈر پہ امپلیمنٹیشن، جیسے پیٹرول پمپ تھا جڑا والا۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، ایک سرکاری عمارت وہاں پہ ہے اور لیز ابھی ختم نہیں ہوئی، بہت ساری لیز ایسی ہیں شہر کے اندر، بہت زیادہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی اور وہ گورنمنٹ نے دی ہوئی ہیں۔ تو ایک یہ سرکاری ادارہ ہے جس میں وہاں پہ ملازمین کام کرتے ہیں اور وہ ایک بنا ہوا ہے آفس، اس کو شفٹ کرنا اس ٹائم پہ آ کے، اور اس آرڈر کو لے کے شفٹ کرنا، جو میں نے آپ کو یہ سارے آرڈر بتائے بھی میٹنگ، اور اس میں ایجنڈا پہلے سے یہ تھا، صحیح ہے، یہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے پہلے ایجنڈا تھا، پلاننگ یہ پہلے تھی۔ اب اس پلاننگ کو کیوں کیا گیا ہے؟ لطیف نظر صاحب کو باقی شہر کے پارکس نظر نہیں آئے؟ میرے تو خیال میں ہر جگہ پہ قبضہ ہے، پارکس کے اندر بھی قبضہ ہے، وہ سارا ختم کروانا چاہیے ان کو، پرائیویٹ لوگوں نے کیا ٹھیک ہے، اور پرائیویٹ لوگ بیٹھے ہیں پارکس کی جگہ پہ، گھر بنے ہوئے ہیں بہت زیادہ پارکس کالونیوں میں، گھروں میں، اس پہ قبضے کیے گئے ہیں، وہ کہاں پہ ہیں؟ اس کا ایجنڈا تو وزیر اعظم کے سامنے نہیں رکھا گیا، لیکن ایک مخصوص جگہ اور ایک پرائم لوکیشن اور ایک کمرشل ہب ہے فیصل آباد کا، اس کو اٹھایا گیا۔ اور ڈی گراؤنڈ پارک کی اگر آپ بات کریں، پاکستان جو ریڈیو پاکستان کی عمارت تھی، جتنی جگہ انہوں نے ایکوائر کی تھی اتنی ہی وہ یوز کر رہے ہیں۔ اچھا، لطیف نظر تو پی ٹی آئی کے بڑے درینہ کارکن ہیں، پی ٹی آئی کا فیس ہیں، پرانے جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور سادہ آدمی ہیں، اور وہ انہوں نے اپنی کمپین بھی موٹر سائیکل پہ کی تھی، اس حوالے سے ان کی بیک گراؤنڈ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں، یا وہ انہوں نے بھی ان پہ بھی سیاست کا رنگ چڑھ گیا؟ یہ جو سادہ آدمی ہوتے ہیں، موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں، کوئی معاملات نہیں ہوتے، یہ جب تک آپ ایم پی اے، ایم این اے یا کوئی کسی عہدے پہ نہیں ہوتے تب تک ہوتے ہیں۔ جب آپ ایم پی اے بن جاتے ہیں، آپ کی شخصیت سادہ ہوگی، آپ پہ کوئی داغ نہیں ہوگا، آپ پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہوگا، بہت بہتر، لیکن پھر آپ کے پیچھے مختلف لوگ اپنے فائدے لینے کے لیے پھر آپ کو مشورے بھی دیتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی بتاتے ہیں۔ اور یہاں پہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی یہ کیا گیا ہے کہ اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس جگہ کو کسی کمرشل پرپس کے لیے یوز کیا جائے، وہ بھی سامنے آ ہی جائے گا، کوئی زیادہ دور نہیں ہوگا اگر یہ عمارت خالی کروائی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے پہلے تو میں سب لوگوں کو کہوں گا کہ لطیف نظر صاحب کو اس معاملے کو اس طرح جا کے وزیر اعظم سے اٹھانا
اور پھر اس کے لیے جدوجہد کرنا، مجھے اس بات کا سمجھ نہیں آیا۔ باقی شہر کے سارے اتنے مسئلے ہیں اور یہ سب سے امپورٹنٹ ان کے لیے یہی تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کو حلقے کے مسائل بھی بیان کرنے چاہیے تھے، اپنے حلقے کے اندر جو ان کے مسائل ہیں، سیوریج کے مسائل فیصل آباد میں سب سے زیادہ ہیں، پانی کے مسائل ہیں، روڈز کے مسائل ہیں، ٹریفک کے پارکنگ کے مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو بیان کرنی چاہیے۔ اور گرین بیلٹس پورے روڈز کے اوپر آپ دیکھیں، کہیں جڑا والا روڈ پہ گرین بیلٹ ساری خراب کر دی، وہ جگہ اس کو ٹھیک کروانے کے بھی مسائل ہیں، وہ ساری ٹھیک کریں اور سارا کچھ کریں۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے پھر آپ یہ چیزیں کریں۔ مجھے جو فیل ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا چونکہ آرڈر ہے تو اب اس کو اگر گراؤنڈ کو اس کی پرانی حالت میں بحال کر لیتے ہیں یہ ریڈیو پاکستان کی عمارت کو ختم کر کے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا آسان ہوگا کہ اس کو یہ ان کا جو مقصد ہے کہ وہاں اس کو کمرشل بنیادوں پر پلازا یا کوئی اور چیز بنا سکیں۔ اب ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا کہ شاید سپریم کورٹ کے آرڈر کے یا بیوروکریسی یا دوسرے لوگ کوئی رستہ نکال پائیں گے ابھی بھی۔ دیکھیں سپریم کورٹ کا آرڈر آیا کہ کوئی بھی پارک کی جگہ، رفاع عامہ کی جگہ کمرشل پرپز کے لیے نہیں استعمال ہوگی، اگر ہو رہی ہے تو وہ خالی کروا لیجیے، سمپل۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بیوروکریسی ہی ہمیشہ سارے چیزیں نکالتے آئی ہے، اور اس کا بھی اگر تو اس کو پارک ہی بنانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اس کو کھلا کرنا ہے، بڑا کرنا ہے، سمجھ آئے گی، لوگوں کو نظر آئے گا، تو اتنا جلدی تو ممکن نہیں ہوگا، لیکن کوئی حل نکال لیا جائے گا۔ جیسے بہت زیادہ ابھی بھی رفاع عامہ کی جگہ ہیں، سرکاری لوگوں کی جگہ ہیں، پیٹرول پمپ ان پہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں، وہاں پہ 7 پیٹرول پمپ ابھی بھی ایسی جگہوں پہ ہیں، لیکن ان کو ختم کرنے کے بجائے انتظامیہ ان کی لیز ایکسٹینڈ کر رہی ہے۔ ہاں جی، لیز بھی ایکسٹینڈ کر رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم گرین بیلٹس کو بحال کر رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا ایریا لیتے ہیں، اس کو بحال کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے جو یہ سٹورز ہیں ان کے سامنے جو گرین بیلٹس پہ قبضہ ہے، بہت زیادہ جگہ پہ قبضہ ہے، ان کو نہیں کریں گے، تھوڑا تھوڑا جگہ پہ گھاس لگائیں گے، کارروائی کریں گے، تصویریں بنائیں گے، اور وہ رپورٹ کمشنر صاحب بڑے اچھے والی رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ کو کل کو جمع کروا سکیں گے، دیکھیں ہم نے کر۔ لیکن حقیقی معنوں میں جو کارروائی گرین بیلٹس کے حوالے سے ہونی چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ جی بالکل جی، پس پردہ جو معاملات ہیں، جو حقائق ہیں، وہ حسام صاحب نے بڑے کھل کے آپ کو بیان کیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، کیا ریڈیو پاکستان کی جو ایک تاریخ ہے 37 سال سے یہاں پر یہ عمارت ہے وہ بچ پاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور آگے اس کا کیا ہوتا ہے یہ اگلے کچھ دنوں میں یہ صورتحال واضح ہوگی۔